الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ جو مجمع ہے دراصل یہ خوشی کا مجمع ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ جل شانہ کا ایک حکم ہم نے اور آپ نے پورا کیا ہے۔ لہذا یہ اللہ جل شانہ نے اس مجمع کو اور اس اجتماع کو انعام والا اجتماع بتایا، اور یوں فرمایا کہ آج کے دن جن لوگوں نے خدا کے حکم کو پورا کیا ہے اور روزے اور تراویح کا اہتمام کیا ہے، اللہ جل شانہ آج ان کو اپنی عیدگاہ میں بلائیں گے اور ان کو انعام سے نوازیں گے، اور انعام یہ ہوگا کہ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، کہ جب وہ اپنے گھر لوٹیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو گویا کہ یہ مجمع انعام کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے، اور اس مجمع کی مغفرت کا فیصلہ اللہ جل شانہ کرنے والے ہیں۔ یہ خدا کا انعام ہی ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور اس میں جو کرنے کے کام تھے، جو عبادتیں تھیں، جو قرآن سے انہماک تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عنایت فرمائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا یہ مجمع ایک تو اللہ کی طرف سے انعام کا مستحق ہے، مبارکباد کا مستحق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں سے کچھ عزائم لے کر کے، کچھ ارادے لے کر کے اور کچھ نیتیں کر کے اٹھنے کا مجمع ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسم کی طاقت کے لیے، جسم کو بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ ورزش کرتے ہیں یا اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ورزش کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے، اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ اپنی روح کی طاقت کے لیے، اپنے اندر کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے عطا فرمایا۔ اس کے ذریعے سے ہماری روحانی طاقت اور ہمارے اندر کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دراصل وہی ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں حکم پر، خدا کے حکم پر چلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ پورے سال رمضان میں ان کا من نہیں کرتا مسجد میں آنے کا، لیکن رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ غیر رمضان میں جن چیزوں کے کرنے کا خیال نہیں ہوتا، رمضان میں ان کاموں کو وہ شوق سے کر لے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روح پر جو محنت ہو رہی ہے، اندرون کے بنانے پر جو محنت ہو رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے نعمت کے طور پر ملتا ہے، اور آج کا دن بھی خاص ہے، اس لیے کہ انعام کا دن ہے۔ ہم اور آپ یہاں سے انعام لے کر جانے والے ہیں، اور مغفرت کا پروانہ لے کر کے جانے والے ہیں۔ اب یہ کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو کسی عذر سے نہیں رکھ پائے ہیں یا اس میں کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، اور ان کو بھی جو بھی عبادتیں ان سے ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، چونکہ اللہ کے ہاں ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ روحانی طاقت کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا، جسمانی طاقت کے لیے ہم اور آپ اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزوں دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جن پر عمل کرنا اور جن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ کے جو حق ہم پر بنتے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ حقوق العباد ہے کہ اللہ کی مخلوق کے جو حق ہم پر بنتے ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ ان دونوں کی پریکٹس آپ کو اس مہینے میں کرائی گئی ہے۔ آپ نے روزے رکھے، اس کے بعد ہمدردی کے لیے آپ سے کہا گیا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا گیا کہ بھئی صدقہ فطر ادا کرو تاکہ غربا بھی تمہارے ساتھ تمہاری خوشیوں میں، تمہاری عیدوں میں شریک ہو پائیں۔ تو دونوں پہلو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے اہم جز ہیں یہ، ایک تو حقوق اللہ کہ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، اور حقوق العباد اللہ کی مخلوق کے حق ادا کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کے حق خوب ادا کر رہے ہیں لیکن مخلوق کے حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوگا، اور حقوق اللہ حقوق العباد کے لیے کافی نہیں بنے گا۔ معلوم ہے خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوب عبادتیں ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ میں دھوکہ دڑی بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، ساتھ میں امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے، تو یہ چیز نہیں چل پائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی معاملات میں بہت اچھا ہے، بڑا سخی ہے اور لوگوں کا بڑا خیال کرنے والا ہے، ظلم و زیادتی سے بہت دور رہنے والا ہے، جھوٹ اور مکر و فریب سے بہت دور ہے، لیکن کہ وہ حقوق اللہ میں پورا نہیں اتر رہا ہے، نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، روزہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے اس کے لیے کامیابی کا باعث نہیں بنے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ایک تو حقوق اللہ کی ہم رعایت کرنے والے ہوں، اور دوسری چیز حقوق العباد کا بھی ہم پاس و لحاظ کریں۔ حقوق العباد میں کہ جن لوگوں کے ہم پر حق ہے ان کے حق کو ادا کیا جائے، اور ظلم زیادتی اگر کسی بھی پہلو سے ہو رہی ہے تو اس سے باز رہا جائے، معاشرے کے اندر وہ مثالی نمونہ پیش کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو راحت مل جائے، لوگوں کو آرام مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ اٹھا رہے تھے، کوئی پی رہا تھا تو کوئی جو ہے وہ اپنے بدن پر مل رہا تھا، کوئی چہرے پر مل رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت کیا ہے؟ میری محبت کی اصل پہچان یہ ہے کہ تم سچ بولو۔ میری محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہ سچ بولو، اور دوسرے فرمایا کہ وَإِذَا أُتْمِنَ کہ جب تم کو امانت داری کا پاس و لحاظ کرو، جب تم کو امانت دار بنایا جائے تو اس کی امانت کا خاص لحاظ رکھو۔ اور ایک جملہ اور بھی کوئی فرمایا جو مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، تو فرمایا کہ محبت یہ ہے اصل، محبت اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا پانی پینے لگے اور کسی کو جو ہے چمکارنے اور جو ہے اس کو محبت کرنے لگیں جو ظاہری طریقے سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو مجھ سے محبت کرنا ہے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، یہ پہچان ہوگی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، اللہ تم سے محبت کرے تو تم مجھ سے محبت کرو۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ایک طرف حقوق العباد ہیں اور ایک طرف حقوق اللہ ہے، دونوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اصل میں خوشی تو جبھی ہوگی جب ہم حقوق العباد کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں ہم محبوب ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم عید کی نماز میں یہاں آئے ہیں، خوشی میں آئے ہیں، لیکن جب تک کہ ہمارے لوگوں کے دل نہیں ملیں گے، جب تک کہ محبتیں نہیں ہوں گی، جب تک کہ لوگوں کے درمیان عداوتیں ختم نہیں ہوں گی، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی،
حسد اور کینہ اور بغض ختم نہیں ہوگا، دراصل یہ عید عید نہیں ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں اپنے دلوں سے نکالو گے تو عید عید ہوگی، اور ہمارے معاشرے کا ماحول بدل جائے گا اور اس میں انقلاب آ جائے گا، اور اصل خوشی محسوس ہوگی، اور خوشی کسے کہتے ہیں اس کا پتہ اس دن چلے گا۔ آج ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ عید مل بھی رہے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملے۔ ہم لوگوں کے ساتھ زبان سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان ایک دوسرے سے بات کرنے میں جو ہے لڑکھڑا رہی ہے، بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ملنا جلنا پسند نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کسی کا حق ہم نے مارا ہے، یا کسی کے حق، اس کا جو حق بنتا تھا اس پر ہم نے حملہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل نہیں مل پا رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تمہارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اور سب کے حق ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس باپ کے حیثیت سے اس کے بیٹوں پر بھی حق ہے، اس کے اولادوں پر حق ہے، اس کی نسلوں پر حق ہے۔ کوئی بیٹا ہے تو پھر اس کے جو اوپر اور نیچے جو دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے ایک دوسرے کے حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے دندناتے ہوئے آگے نکل جانا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا دینا، لوگوں کے دلوں کو چور چور کر دینا، بالکل پاس و لحاظ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے آپ سے کچھ کہہ نہ پائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے آپ سے کوئی سوال اور جواب نہ کر پائے، لیکن اس کے دل کی جو آہ ہوگی اور اس کے دل کی جو چوٹ ہوگی وہ آپ کی زندگی کو اثر انداز کرے گی، آپ کی کامیابی کے لیے وہ رکاوٹ بنے گی، اللہ کے یہاں جو ہے مقرب بننے کے لیے وہ حائل ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، ان سب چیزوں کا لحاظ کرو، ان سب چیزوں کا خیال کرو۔ میں نے ابھی ختم کے موقع پر بھی کہا تھا کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات میں اگر کوئی خرابی کہیں پر ہو کسی سے تو ان تعلقات کو درست کر لو، ان سے ملاقاتیں کرو، آپس میں غلط فہمیاں ہیں ان کی معافی تلافی کرو، ایک بن کر رہو، اس لیے کہ اللہ نے ایک امت بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ایک امت ہم بن کر رہیں گے تو اللہ جل شانہ ہماری بات میں، ہماری زبان میں اور ہمارے اندر ایک قوت پیدا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، آپس میں اختلاف مت کرو، ایک ہو کر کے رہو۔ اس لیے یہ عید کا پیغام خاص طور سے اس بات کے لیے ہے کہ جو بھی انتشار، جو خلفشار، جو آپس میں دوریاں ہیں، ان کو ختم کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اس لیے کہ ہر آدمی خدا کی مخلوق ہے اور خدا اپنے مخلوق کو بہت محبت کرتا ہے۔ آپ اس کی مخلوق سے محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ جس طریقے سے ایک کمار کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی نقصان پہنچا دے، ایک معمولی سی کٹوری جو کمار بناتا ہے مٹی کی، اگر آپ اس کو توڑ دیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا آپ سے مقابل آنے کے لیے، آپ سے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک خالق اور مالک جس نے انسانوں کو بنایا ہے، مخلوقات کو بنایا ہے، اور اس کی مخلوق کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہوں، اس کی مخلوق کو آپ اس کے حق سے محروم کر رہے ہوں اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے پریشان کر رہے ہوں، تو خالق اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، سارے کے سارے ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کی امت ہے اور ایک ہے۔ آپس کے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرو، دشمنیوں میں ان کو تبدیل نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر رہے ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کر پا رہے ہوں، ایک دوسرے سے بات کرنا ہم پسند نہ کر رہے ہوں۔ بھائی بھائی ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ کام آج کے تاریخ میں ہمیں کرنا۔ دوسری چیز، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہم کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ابھی آنے والے جو 11 مہینے ہیں اس کے اثرات وہ 11 مہینے تک ہمارے اندر باقی رہیں۔ جس طریقے سے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، لوگوں کے ہاں خوب افطاریاں بٹوائیں اور لوگوں کو خوب افطار کرایا، یعنی لوگوں کو کھلایا اور پلایا، یہ ہمارا مزاج بن جائے اور پورے 11 مہینے اسی مزاج کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری خطبہ تھا اس میں آپ نے 2 چیزوں کا نصیحت فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم کو 2 چیزوں کی نصیحت میں کر رہا ہوں، وہ یہ کہ نماز پر قائم رہنا، اور وما ملکت ایمانکم، جو غریب طبقے کے اور جو سماج کے کچلے دبے کمزور لوگ ہیں ان کا پورا خیال رکھنا۔ بتائیے یہ ہو گیا، ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ہے، ان کا بھی خیال ہم کو رکھنا ہے۔ بس وقت ہو چکا ہے بھائی،
ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو اثرات اور جو چیزیں ہم نے مشق کی ہیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہیں، اور اللہ جل شانہ ہم کو بار بار رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی پلٹنے میں اور زندگی بدلنے میں اور زندگی ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان رمضان میں بھی رہے، عید میں بھی رہے، لیکن اس سال نہیں ہے، اور اگلے سال کے بارے میں بھی کوئی ضمانت کسی کی نہیں ہے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ لہذا ان ایام کو جو ہے ان کی قدر کرو اور ان کو مبارک جان کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔